بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، آج کی نشست میں ہم ایک اہم موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے. وہ موضوع یہ ہے کہ استنجا کے آداب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت، بہت بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں اس طرح کا ایک نظام رکھا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اور پیتا ہے تو جسم سے نجاست کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو جسم سے خارج کرتے ہیں اور اس کی طاقت اور قوت کو ہمارے جسم میں باقی رکھتے ہیں، اور نجاست کی صورت میں فضلہ بنا کر اللہ تعالیٰ جسم سے خارج کر دیتے ہیں. دیکھا جائے تو اپنی ذات میں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کا عام طور پر اس طرف تصور نہیں جاتا، خیال نہیں جاتا، ورنہ یہ حقیقت میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی سے چھن جائے کہ نجاست کے اخراج میں انسان کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، نظام کے اندر انسان کو مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا ہو. تب جا کے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی نعمت ہم سب کو عطا کر رکھی ہے. اسی لیے انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، ہر چیز میں اس کو نمایاں امتیازی خصوصیات عطا کی گئی ہیں. ایسی ممتاز خصوصیات سے اس کو نوازا گیا ہے کہ جس میں دوسری مخلوقات شامل نہیں ہیں. اب کھانے کی نعمتوں کو دیکھ لیں، اسی طرح پینے کی نعمتوں کو دیکھ لیں، لباس اور پوشاک کی نعمتوں کو دیکھ لیں، انسان کے رہن سہن کا طریقہ دیکھ لیں، تو اسی طریقے سے مختلف چیزوں میں جس طرح انسان کو نمایاں خصوصیات دی گئیں، ایک خصوصیت انسان کو یہ بھی دی گئی کہ نجاست کے اخراج کا جو طریقہ انسان کا ہے وہ یقیناً دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہے. تو اس لیے اس نجاست کے اخراج کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو بھی ہمیں سنت کے مطابق، اسلامی طریقے کے مطابق اپنانا چاہیے، تاکہ ہم اس میں بھی اپنے اس عمل کو سنت کی مطابقت کی وجہ سے عبادت بنا سکیں. آئیے دیکھیے کہ ہم اسلامی کن آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے استنجا کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں. احادیث طیبہ کی روشنی میں آج کی نشست میں ان آداب کو ذکر کیا جائے گا. اس کو عمل کی نیت سے سنیں، عمل میں لائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استنجا کے مختلف آداب احادیث طیبہ کی روشنی میں ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلا ادب ہے بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء جانے کے لیے دعا کی تلقین فرمائی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه الحشوش محتضرۃ، کہ یہ جو قضاء حاجت کے مقام ہیں یعنی بیت الخلاء، یہ شیاطین اور جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں. لہذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو اسے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات اور خبیث جنیوں کے شر سے. بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور دعا حدیث میں ذکر کی گئی ہے، بسم اللہ پڑھنا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی شرمگاہوں اور جنات کے درمیان حائل ہونے والی چیز یہ ہے کہ انسان بسم اللہ پڑھ لے. اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے شیاطین اور جنات کی نگاہوں سے انسان کے سطر کے اعضاء چھپ جاتے ہیں. تو بسم اللہ بھی حدیث میں ذکر کی گئی ہے. اسی طرح اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ بھی دعا ذکر کی گئی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کو ملا کر پڑھ لینا چاہیے، یعنی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اصل میں بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے کیونکہ جیسے کہ ابھی حدیث میں گزرا کہ یہ شیاطین اور جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مطلع کر دیا، خبردار کر دیا کہ دیکھو ان جگہوں پہ جاتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آ کر پھر جایا کرو، تاکہ تمہیں کسی قسم کے شرور کا، تکلیفوں کا سامنا نہ ہو. چنانچہ بہت کثرت سے یہ بات مشاہدہ اور تجربے میں آتی ہے، اور دنیا بھر کے ماہر عاملین مستند
یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کو بیماریاں اور تکلیفوں کا جو سامنا ہوتا ہے وہ بیت الخلاء سے ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے عوارض لگ جاتے ہیں، ایسی تکلیفیں لگ جاتی ہیں، بہت سی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، صرف ہماری چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے۔ اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں تو ایک تو ہمارا یہ طریقہ، یہ جانے کا طریقہ سنت کے مطابق بھی ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ اس دعا کی برکت سے ہمیں تحفظ حاصل ہوگا۔ یہ پہلا ادب ہے بیت الخلاء جانے کا، یعنی بیت الخلاء جاتے ہوئے انسان کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب بیت الخلاء جانے کا یہ ہے کہ چپل پہن کے جائے۔ ظاہر ہے عام طور پر کوئی چپل پہنے بغیر نہیں جاتا، لیکن یہ بھی ہم قصدن یہ نیت کر کے چپل پہن کے جائیں کہ یہ ہم سنت کی مطابقت کے لیے اور سنت کی اتباع کے لیے ہم پہن رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں خود آتا ہے، سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جایا کرتے تھے تو آپ اپنے جوتے پہن لیتے اور آپ اپنے سر کو ڈھانک لیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، تو ہم سنت کی اتباع کی نیت سے چپل پہن کے جائیں۔ دو ادب ہو گئے۔ تیسرا ادب ہے سر کا ڈھانک کر جانا، یعنی بیت الخلاء جاتے ہوئے سر کو ڈھانک کے جانا۔ یہ بھی اسی حدیث میں جیسے کہ سنن کبریٰ کی روایت نقل کی گئی کہ اس میں دونوں ادب ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو آپ اپنے جوتے پہن لیتے اور اپنے سر کو ڈھانک لیا کرتے تھے۔ تو سر کا ڈھانکنا دوسرا ادب، چپل پہن کے جانا دوسرا ادب، اور سر کا ڈھانکنا تیسرا ادب، تین ادب ہو گئے۔ سر کو ڈھانکنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے خصوصی طور پر، اگرچہ ہمیں بعض اوقات گھر پہ رہتے ہوئے ہمیں اس بات کی فوراً فکر نہیں ہوتی اور ہم جو ہے وہ جلدی میں چلے جاتے ہیں، لیکن آج ہم نے یہ ادب سن لیا حدیث کی روح سے، تو اب ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سر کو ڈھانک کے جائیں۔ مردوں کے لیے بھی یہی ادب ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ادب ہے کہ سر کو ڈھانک کے جائیں۔ سر کو ڈھانکنے کا طریقہ یہ کہ آپ کوئی ٹوپی پہن لیں، سر پہ کوئی چادر ڈال لیں، ہلکا سا کوئی سر پہ کوئی رومال ڈال سکتے ہیں، یعنی کوئی سر کو ڈھانکنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی خیر و بھلائی ہوگی۔ البتہ علماء نے ظاہری طور پر اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ سر کا کھلا ہونا اس حالت میں اگر بیت الخلاء جائے تو یہ چیز بھی انسان کے لیے جنات و شیاطین کے شر اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ویسے بھی سنت کی مطابقت کی نیت سے ہم نے یہ کام کرنا چاہیے۔ تین ادب ہو گئے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں اور نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھنا، یعنی بیت الخلاء میں جب ہم جا رہے ہوں تو بایاں پاؤں پہلے رکھیں گے اور نکلتے ہوئے دایاں پہلے رکھیں گے، کیونکہ یہ بیت الخلاء ظاہر ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جو گندگی کی جگہ ہے۔ اس جگہ کے لیے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے رکھیں، اور جب ہم فارغ ہو کے نکلیں تو ہمارا پہلے دایاں پاؤں رکھیں گے۔ چار ادب ہو گئے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ پردے کا اہتمام کرنا۔ پردے کا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ انسان قضاء حاجت کے وقت سطر کو چھپانے کا اہتمام کرے اور اس چیز کا اہتمام حتی الامکان کرے کہ اس کو کوئی نگاہ نہ دیکھ سکے، کسی کی نگاہ میں نہ آئے۔ اور عام طور پر ظاہر الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہم بالقصد سنت کی اتباع کی نیت سے یہ کام کریں کہ ہمیں سطر کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سطر ایسی جگہ ہے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث میں بطور خاص استنجا کے موقع پر سطر کے اہتمام کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن کبریٰ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی منقول ہے کہ من اتى الغائط فلیستتر، کہ جو آدمی بیت الخلاء کے لیے جائے اسے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص استنجا کے لیے بھی سطر کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ 5 ادب ہو گئے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ بقدر ضرورت سطر کھولنا۔ سطر کھولنا ظاہر ہے کہ ایک ضرورت کے وقت میں انسان اختیار کرتا ہے، تو استنجا کرنا چونکہ ایک انسان کی حاجت ہے، بشری تقاضا ہے، تو اس کے لیے انسان سطر کھولتا ہے، تو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت انسان سطر کھولے۔ چنانچہ اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ باہر سے ہی سطر کھولنے کے بجائے اندر جا کے سطر کھولا جائے۔ اگر کھلی جگہ پر مثلاً کسی جگہ راستے میں مثلاً سفر کے دوران کہیں پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی حتی الامکان کوشش کی جائے کہ سطر کے چھپانے کا اہتمام کیا جائے۔
تو سطر کا چھپانا یہ بھی استنجا کے آداب میں سے ہے۔ 7واں ادب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اللہ کا نام یا کوئی آیت وغیرہ پر مشتمل کوئی چیز ہو تو اس کو باہر اتار کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا نام یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، مثلاً انگوٹھی ہے، اس پہ بعض اوقات اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی آیت قرآنیہ پر مشتمل کوئی چیز ہے تو ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے نہ جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے نقش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے ملتے ہیں، تو وہ محمد الرسول اللہ جو آپ کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے جب آپ بیت الخلاء جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے باہر رکھ کے جاتے تھے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے ہوئے انگوٹھی کو اتار کے جایا کرتے تھے۔ اس سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے مسئلہ کہ انسان کو بیت الخلاء جاتے ہوئے ادب یہ ہے، احترام یہ ہے کہ کوئی بھی آیت قرآنیہ یا ذکر پر مشتمل کوئی چیز ہو تو اس کو باہر اتار کے جائیں۔ البتہ ہمارے پاس جیسے آج کل موبائل کا مسئلہ رہتا ہے کہ موبائل میں اندر بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم بھی ہم نے اپلیکیشن وغیرہ کے طور پر رکھا ہوتا ہے، تو اگر موبائل آف ہے یا اس کی اسکرین آف ہے تو اس صورت میں اس کو اندر لے جانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اسکرین اوپن نہیں ہونی چاہیے، مثلا جیسے اسکرین پہ نظر آ رہا ہو اس حالت میں ہم لے کے نہ جائیں۔ اسی طرح انگوٹھی ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہمارے پاس موجود ہو تو ہم اس کو اتار کے جائیں۔ 8واں ادب یہ ہے اور بہت اہم ادب یہ ہے کہ قبلے کی جانب نہ رخ کریں نہ پیٹ کریں، قبلے کی جانب نہ رخ کریں اور نہ ہی پیٹ کریں، کیونکہ بیت الخلاء میں انسان کو بیٹھنا ہوتا ہے، تو بیٹھتے ہوئے آپ اس بات کا بھرپور اہتمام کریں کہ آپ کا رخ بھی قبلے کی طرف نہ ہو اور آپ کی پشت بھی قبلے کی طرف نہ ہو۔ ہاں، قبلے کی طرف پیٹ اور رخ کیے بغیر آپ دائیں بائیں ہو کر بیٹھیں، مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مغربی جانب جو ہے وہ قبلہ ہے، تو ہم شمالاً جنوباً بیٹھیں کہ شمال یا جنوب کی طرف ہمارا چہرہ یا ہماری پشت ہو، لیکن مشرق اور مغرب کی طرف نہ ہماری پیٹھ ہو نہ رخ ہو، کیونکہ اگر ہم مشرق کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی، اگر ہم مشرق کی طرف پیٹ کریں گے تو قبلے کی طرف ہمارا رخ ہوگا۔ تو اس طرح گویا کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اعتبار سے ہم اس کو شمالاً جنوباً بیٹھے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمانوں میں، مسلمان گھرانوں میں اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ گھر کو بناتے ہوئے بیت الخلاء اور ٹوائلٹ اسی طرح بنتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو کہ کسی نے اگر غلطی سے بنا دیا تو اس جگہ ٹوائلٹ کو یوز کرتے ہوئے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر بیرون ممالک میں اس چیز کا اگر جہاں پر اسلامی شعور نہ ہو اور وہاں پر اس طرح کے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہوں تو دیکھ لینا چاہیے کہ قبلے کی طرف کہیں آپ رخ کر کے یا پیٹ کر کے تو نہیں بیٹھ رہے، اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت کثرت سے احادیث میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے بیٹھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، جیسے والد اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، میں بھی تمہیں ایک والد کی طرح سے سمجھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو اسے چاہیے کہ قبلے کی طرف نہ رخ کرے اور نہ ہی پیٹ کرے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ 8 ادب ہو گئے۔ 9واں ادب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے دوران بات نہ کرے۔ قضاء حاجت کے دوران انسان کو اپنی زبان پر خاموشی رکھنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم دوران قضاء حاجت بات چیت میں لگیں۔ عام طور پر کرتا نہیں ہے کوئی، لیکن ہمارے ہاں آج کل موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بھی اگر موبائل فون اگر بچ جائے تو ہم اس کو وہیں پر ریسیو کر لیتے ہیں۔ پھر اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سلام اور کلام بھی شروع کر دیتے ہیں، یعنی مطلب کسی نے سلام کیا یا ہم نے جواب دینا ہے، تو آپ سوچیں ذرا کہ سطر کھلا ہوا ہو، انسان گندگی کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور ایسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا نام سلام استعمال کرے، یہ تو اللہ کے نام کی بے ادبی اور بے احترامی نہیں ہے کہ السلام علیکم اگر ہم کہیں یا وعلیکم السلام کہیں، دونوں صورتوں میں تو ہمیں اللہ کا نام لینا ہوگا نا۔ سلام تو سلام اللہ کا نام ہے، ایسے مقدس نام کو ہم ایسی گندگی کی جگہ پر لیں، یہ اللہ کے نام کی بے ادبی اور بے احترامی ہے۔ اگر کوئی سلام نہ بھی کرے یا جواب نہ بھی دے تب بھی
انسان سلام سے بچ کر بھی بات چیت کرے تب بھی یہ استنجا کے آداب کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر مروی ہے، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط کاشفین عن عورتهما یتحدثان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی اس طرح سے کہ قضاء حاجت کر رہے ہوں اور اپنے سطر کھلے ہوئے ہوں اور بات کریں، فرمایا کہ ایسا نہ کریں، کہ سطر کھلا ہوا ہونے کی حالت میں دو آدمی بات کر رہے ہوں، ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، اس لیے اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، ضرورت کے وقت بات کی جا سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے مثال کے طور پر اگر جیسے آپ اندر موجود ہیں اور پانی ختم ہو جاتا ہے تو ہم آواز دے کے کسی کو کہہ سکتے ہیں، پانی کھولنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اور ضرورت ہو، ایسی ضرورت کہ جس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو فوراً بولنا ہے، تو ایسی صورت میں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ناجائز نہیں، لیکن بغیر ضرورت کے بات چیت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ 9 ادب ہو گئے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، یہ بھی ایک اہم ادب ہے اور اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو اسے چاہیے کہ قبلے کی طرف نہ رخ کرے اور نہ پیٹ کرے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ استنجا کے آداب میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ولا یستطب بیمینہ، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ اس کے لیے بائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کا کام ہونا چاہیے۔ خود حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ سے، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے مختلف قسم کے کام انجام دیا کرتے تھے، لیکن اپنے استنجا کے لیے آپ اپنا بائیں ہاتھ یوز کیا کرتے تھے۔ تو بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے ہم پانی ڈالنے کا کام کر سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے ملنے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو شرمگاہ کو چھونا بطور خاص، حدیث میں شرمگاہ کو چھونے کے حوالے سے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ کسی انسان کو استنجا کے دوران اپنی شرمگاہ کو ملنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ 10 ادب ہو گئے۔ 11واں ادب، 11واں ادب یہ ہے کہ لوگوں سے حتی الامکان دور ہو کے فراغت حاصل کی جائے۔ لوگوں کے قریب بیٹھ کے فراغت نہ حاصل کی جائے بلکہ دور ہو کر۔ دور ہو کر کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے بیت الخلاء جاتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دیوار حائل ہو جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو لوگوں سے دور ہونے کا معاملہ تو ایک کمرے کی صورت میں الگ ہونے کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر جیسے اگر ہم راستے میں ہوں، سفر کے دوران اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اگر راستے میں اگر مثال کے طور پر فراغت حاصل کرنی ہو تو لوگوں سے حتی الامکان دور ہونا چاہیے۔ یہ بات خود حدیث میں استنجا کے آداب میں ذکر کی گئی ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ لوگوں سے دور تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو آپ اتنی دور چلے جاتے تھے کہ کوئی آپ کو دیکھتا نہیں تھا۔ تو ہمارا آج کل چونکہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بیت الخلاء کی صورت میں ہمارے لیے الگ سے ایک کمرہ موجود ہے کہ جس میں ہم جاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں جانے کی صورت میں ہم لوگوں کے قریب بھی ہوں، اگر جیسے کمرے میں لوگ موجود ہیں لیکن ہم اسی میں بیت الخلاء جا رہے ہیں، تو خود بخود دور ہونے کا معاملہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی استنجا کے آداب میں سے ہے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ بیٹھ کے فراغت حاصل کرنا، یہ بھی استنجا کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے کہ بیٹھ کے فراغت حاصل کرنا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو شعور دیا ہے، اس کو تمیز دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے دیے ہیں، سلیقے دیے ہیں۔ وہ حیوانوں کی طرح سے نہیں کہ جیسے جانور کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتے ہیں، کھڑے ہو کے فراغت حاصل کر لیتے ہیں، تو انسان حیوان سے بہت ممتاز ہے، اس کے لیے ہر چیز کا سلیقہ ہے۔ وہ کھڑے ہو کے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کھڑے ہو کے نہ ہگتا ہے نہ موتتا ہے، اس کے لیے طریقہ بالکل ایک ممتاز طور پر ہے، اور وہ ممتاز طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے سلیقے اور طریقے سے فراغت حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک انسانیت کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، کھڑے ہو کے فراغت حاصل کرنا، یہ کوئی انسان کا طریقہ نہیں، جانوروں کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ غیروں کی دیکھا دیکھی کھڑے ہو کے فراغت حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور ہمارے یہاں بہت سے ایسے ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کھڑے ہو کے فراغت ایسی جگہوں پہ حاصل نہ کریں۔
بیٹھ کے فراغت حاصل کرے، یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے، سنت کے بھی مطابق ہے، اور اس میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بیٹھ کر فارغ ہونے کی صورت میں انسان کو زیادہ سکون سے فراغت ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کے انسان کا جسم اس طرح نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے نجاست کا خروج آسان ہو، نجاست کا اخراج آسانی سے اور بہت سلیقے اور طریقے سے اسی طرح ہو سکتا ہے جب انسان بیٹھ کے فراغت حاصل کرے۔ اور پھر اس میں ایک مزید فائدہ یہ بھی ہے کہ بیٹھ کے فراغت حاصل کرنے میں چھینٹے بھی نہیں پڑتے، انسان کے جسم پہ یا کپڑوں پہ نجاست کے چھینٹے پڑنے کے امکانات بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے انسان کو اس پاکیزگی کے طریقے اور سنت کے طریقے کے مطابق فراغت حاصل کرنی چاہیے۔ کموڈ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے، WC کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کے دونوں کاموں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر دونوں میں بہتر پوچھا جائے کہ کموڈ اور WC میں کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، تو یہ چیز ایک ایسی ہے کہ خود انسان اگر سوچے اور دونوں کو استعمال کر کے دیکھے تو خود انسان فیصلہ کرے گا کہ زیادہ سکون سے فراغت اور زیادہ اچھے طریقے سے فراغت WC کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ تو WC کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن گھٹنوں کی تکلیف یا بیٹھنے کے اور اٹھنے کے معاملات میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو کموڈ کو بالکل یوز کرنا کوئی ناجائز نہیں، بالکل جائز ہے، بغیر کسی کراہت کے جائز ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ترجیح کے بارے میں یعنی مطلب دونوں میں بہتر کا سوال کیا جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں یعنی WC میں بیٹھ کے فراغت حاصل کرنے کو ہم ظاہر ہے کہ بہتر سمجھیں گے، اس لیے کہ اس میں کموڈ کے مقابلے میں زیادہ پاکیزگی بھی ہے اور اس میں زیادہ انسان کو فراغت میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیٹھنے کا زاویہ جس طرح WC میں بیٹھتے ہوئے بنتا ہے وہ زاویہ کموڈ میں بیٹھتے ہوئے نہیں بنتا، اور وہ زاویہ جو WC میں بنتا ہے بیٹھنے کا، اس زاویے کے ساتھ انسان کے جسم سے نجاست زیادہ بہتر انداز میں خارج ہوتی ہے۔ یہ ایک تجربے کی چیز ہے جو انسان خود بھی سمجھ سکتا ہے۔ 13واں ادب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے مناسب جگہ کو تلاش کرنا۔ یہ بھی استنجا کے آداب میں سے ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیشاب کرنے کے لیے کسی مناسب جگہ کو تلاش کرے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو اپنے پیشاب کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب مناسب جگہ کیا ہوتی ہے، اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ مناسب جگہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کھلی جگہ میں پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہو، دیکھیں بیت الخلاء میں تو یہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے معاملہ، سفر کے دوران بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو کھلی جگہ پر پیشاب کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہو، ایسی صورت میں حدیث کے اندر خود یہ تفصیلات موجود ہیں کہ نرم زمین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ سخت زمین پر پیشاب کرنے کی وجہ سے چھینٹے اڑتے ہیں۔ ہوا کے رخ کے مقابل نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہوا کے رخ کے مقابلے میں بیٹھیں گے تو سامنے سے ہوا کے پریشر کی وجہ سے پیشاب اپنے جسم پر یا کپڑے پہ لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مناسب جگہ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ سلوپ میں بیٹھ کر اونچائی کی جگہ پر جو ہے وہ پیشاب نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں پیشاب بہہ کر اپنے ہی طرف آئے گا اور اپنے طرف آ کر اپنے پاؤں پہ یا کپڑے پہ لگنے کا واضح امکان ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر ہموار زمین ہو، ایسی نہ ہو کہ ہم نیچے بیٹھے ہوں اور اوپر کی طرف پیشاب کر رہے ہوں، تو وہ پیشاب ظاہر ہے بہہ کر ہمارے ہی پاؤں پہ آئے گا تو ہمارے جسم یا کپڑے گندے ہوں گے۔ اسی طرح مناسب جگہ کے اندر ایک یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جگہ پردے کی ہونی چاہیے، ایسی نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہوں میں انسان آ رہا ہو، بے ستری کا معاملہ ہو۔ تو یہ ساری مناسب جگہ کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص یہ فرمایا کہ پیشاب کرنے کے لیے انسان کو مناسب جگہ پہ بیٹھنا چاہیے۔ 14واں ادب یہ ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب کرنا۔ پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب کرنا کہ انسان کو چاہیے کہ اس طرح سے پیشاب نہ کرے کہ جسم پر چھینٹیں پڑے، کپڑے خراب ہو، جسم خراب ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قبر کے عذاب کا باعث جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹیں ہوتی ہیں۔ خود حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ استنزہوا من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور روایت میں یہ بات ذکر کی گئی ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جو ہے وہ کہیں سے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جانور بدکنے لگا، تو آپ نے وہاں 2 قبریں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا ان کے لیے کوئی بہت بڑی چیز تھی، اگر بچنا چاہتے تو بہت آسانی سے بچ سکتے تھے، اور وہ 2 چیزیں آپ نے پھر ذکر فرمائی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا چولیاں کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص قبر کے عذاب کا جو ذریعہ بتایا اس حدیث میں، وہ 2 گناہ بتائے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، اور دوسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ چغلیاں کرتے پھرنا۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے خدا نخواستہ ہمارے لیے بھی کہیں قبر کی زندگی میں پریشانی کا باعث نہ ہو، زندگی میں ہمیں اپنے کپڑوں کا، اپنے جسم کا پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں، پیشاب کرتے ہوئے انسان کو WC کے اندر پیشاب کی دھار رکھنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پیشاب کی چھینٹیں کہیں کنارے پر، فرش پر، یا ٹوائلٹ کے کسی اور حصے پر، مثال کے طور پر باہر کے حصے پہ اگر پڑیں گی تو ظاہر ہے کہ اس سے پیشاب کی چھینٹیں اڑیں گی، اور جب وہ اڑیں گی تو پھر وہ ہمارے کپڑوں پر بھی لگ سکتی ہیں، ہمارے جسم پر بھی لگ سکتی ہیں۔ تو یہ انسان کی طہارت کے، نظافت کے تو خلاف ہے ہی، اسلامی شریعت کے بھی خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ طبیعت کے بھی خلاف ہے کہ انسان کی طبیعت کبھی جسم پر گندگی لگنے کو برداشت نہیں کرتی۔ تو پاکیزگی کا، نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حتی الامکان پیشاب کی چھینٹوں سے بچے، اور صرف پیشاب کرتے ہوئے ہی نہیں کہ ہم پیشاب کرتے ہوئے ہی چھینٹوں سے بچیں، بلکہ ویسے بھی عملی زندگی میں ہمیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے گھر میں جیسے جانور پالے ہوئے ہیں تو اس کے پیشاب سے بھی بچے۔ گھر میں بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہم گود میں رکھتے ہیں، دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، ان کو گود میں لے رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کے بھی پیشاب لگ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم گود میں لیتے ہیں، ہمیں پیشاب کپڑوں میں لگ سکتا ہے، اور اٹھانے میں ہم بے احتیاطی کریں تو ہم اسی حالت میں بعض اوقات پتہ بھی نہ چلے، نماز پڑھ لیں جا کر۔ تو یہ چیزیں صرف اپنے پیشاب کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر صورت میں انسان کو بچنا چاہیے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، گویا کہ کسی بھی شکل میں ہو، جانوروں کی صورت میں ہو، گھر میں چھوٹے بچے ہوں اس کے حوالے سے بھی، یا اسی طرح گھر میں بچے پیشاب کر دیتے ہیں جیسے قالین میں، کارپیٹ پہ، جگہ جگہ وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں ہم اس چیز میں اتنے محتاط نہ رہیں، بے احتیاطی کا شکار ہو جائیں کہ گھر میں کہیں بھی بچے پیشاب کر دیں اور ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ تو صورت میں کیا ہوگا کہ ہم گیلے پاؤں لے کے، وضو کر کے اس پیشاب کی جگہ پہ پاؤں رکھیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس حالت میں ہماری نمازیں خراب ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یہی چیزیں ہمارے لیے قبر کے عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے ہم نے گریز کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ 14 ادب ہو گئے۔ 15واں ادب یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کرتے ہوئے انسان کو بائیں پاؤں پر قدرے زور دے کے بیٹھنا، یعنی بیٹھتے ہوئے دونوں پاؤں میں سے جو بایاں پاؤں ہے اس پر کچھ زور دے کے بیٹھنا۔ یہ بات حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت سراقہ ابن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا کہ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوں تو ہم بیٹھتے ہوئے اپنے بائیں پاؤں پر قدرے زور دے کے بیٹھیں اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا کریں۔ بائیں پاؤں پہ قدرے زور دے کے بیٹھنا، اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ بائیں پاؤں پہ زور دے کے بیٹھنے میں انسان کی فراغت میں آسانی ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے نجاست کا جو اخراج ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ جسم کے بائیں جانب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے۔ اس نظام کی وجہ سے جب ہم بائیں پاؤں پہ کچھ زور دے کے بیٹھیں گے تو نجاست کا خروج آسان ہوگا۔ اور آپ اس ادب سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اسی ادب کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بنسبت کموڈ کے یہ چیز جو ہے وہ اس میں کی جا سکتی ہے، WC میں کی جا سکتی ہے، یعنی اس انداز سے کہ بائیں پاؤں پر تھوڑا سا جھکاؤ ہو، بائیں پاؤں پہ تھوڑا سا زور ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ کموڈ پہ کرنا مشکل ہے، یہ کام کرنا WC میں ممکن ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک جسم کی لوکیشن ایسی بنتی ہے کہ خود بخود نجاست کا خروج کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنے آداب ہے کہ ان آداب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح طور پر ذکر کیے ہیں تاکہ یہ ہمارے اسلامی طریقے کے مطابق بھی ہو اور ساتھ میں ہمارے لیے جسمانی راحت کا بھی باعث بنے۔ 16واں ادب یہ ہے کہ استنجا کرتے ہوئے استبرا کا بھی اہتمام ہو۔ استبرا کسے کہتے ہیں؟ استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد
اپنے جسم سے پیشاب کو اچھے طریقے سے قطرات کو فارغ ہونے دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم جلدی میں پیشاب کر کے کھڑے ہو جائیں. عام طور پر یہ بات نوجوانوں میں بہت کثرت سے دیکھنے میں آتی ہے کہ پیشاب کر کے بس فوراً پانی ڈال کے نکل آتے ہیں. اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کی اس انسان کی ایک ایسی ساخت بنائی ہے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے پیشاب کر کے تھوڑا سا نہ بیٹھیں تو آپ فوراً کھڑے ہوں گے. تو کھڑے ہونے کی صورت میں ہمیں تو نظر نہیں آئے گا اور ہم سمجھیں گے کہ پیشاب سارا خارج ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی پیشاب کے قطرات بعد میں آ جاتے ہیں. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیشاب کر کے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی قطرے جسم سے نکل آتے ہیں، اور پھر اس صورت میں ہمارے کپڑا بھی ہمارے جسم بھی گندا ہو جاتا ہے. اسی حالت میں ہم جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ چیز ہماری کثرت سے دیکھنے میں اس وقت آتی ہے، کیونکہ لوگوں کو اس ادب کے اعتبار سے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک ادب ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد انسان کو استبرا کا اہتمام کرنا چاہیے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اذا بال احدکم فلینطر ذکرہ 3 مرات، کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے شرمگاہ کو 3 مرتبہ نیچے سے اوپر کی جانب سونت لے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ قطرات کو باہر نکال دے. ایسا نہ ہو کہ جلدی میں ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر قطرے بعد میں آ رہے ہوں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ خود مستقل ایک استنجا کے آداب میں سے ہے. 70واں ادب یہ ہے کہ فراغت کے بعد اچھے طریقے سے پاکی کا اہتمام کریں، یعنی پانی کا استعمال اچھے طریقے سے کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ہلکا سا وہ دھو کے نکل آئیں تو اس صورت میں نجاست اچھے طریقے سے صاف نہیں ہوگی. تو نجاست کو اچھے طریقے سے صاف کرنا چاہیے. اور اس کا ظاہری طور پر فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ اگر نجاست کو صحیح طریقے سے صاف اور پاک کرنے کا اہتمام نہ کیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، خاص طور پر جنسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور وہ بیماریاں انسان کے لیے ایسی لا علاج ثابت ہوتی ہیں کہ پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سنت کا لحاظ نہیں رکھا. اچھے طریقے سے نجاست کو صاف کرنے کا اور پاک کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فراغت کے بعد اپنے مقعد کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے. اب آپ اندازہ کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل 3 مرتبہ دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی قضاء حاجت کے بعد اپنے مقعد کو اچھی طریقے سے صاف کرے اسے کبھی وہ بواسیر کا مرض نہیں ہوگا. یہ کنز العمال کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اسے کبھی بواسیر کا مرض نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے نجاست کو دھونے کا اور پاکی کا اہتمام کرنا مختلف قسم کے امراض سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے. 18واں ادب یہ ہے کہ فراغت کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں. یہ بات بھی حدیث میں استنجا کے آداب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے طور پر نقل کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر یعنی مٹی سے مل کے دھو لیا کرتے تھے. مٹی سے مانجنا آپ کو پتہ ہے، مٹی کے اوپر بھی اگر ہاتھ مل کے انسان مانج لے اور ہاتھوں کو پھر دھو لے تو ہاتھ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل مٹی کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، صابن ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے صابن کو ہم استعمال کریں تو اس سے بھی اچھے طریقے سے ہاتھ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ ہم عمل کرتے تو ہیں، لیکن اب آپ نے یہ حدیث سن لی، اب اس ادب کو سن کر اب آپ نے اتباع سنت کی نیت سے کرنا ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہم بھی اسی نیت سے کریں گے انشاءاللہ. 19واں ادب یہ ہے، 19واں اور آخری ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا کا اہتمام کریں. کہ جب آپ بیت الخلاء سے نکلیں تو نکلتے ہوئے جیسے کہ پیچھے ادب گزرا کہ بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے اپنا دایاں پاؤں پہلے نکالیں اور اس کے بعد پھر دعا پڑھیں. الحمدللہ الذی، ایک روایت میں آتا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غفرانک. علماء نے دونوں روایتوں کو ملا کر ان دونوں دعاؤں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ دونوں دعاؤں کے مطابق پڑھ لیں. غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اس میں اللہ کا شکر بھی ہے اور مغفرت بھی ہے. شکر اس بات پر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ نجاست میرے جسم سے فضلہ بن کے خارج ہو گئی، اگر یہ نہ نکلتی تو میں کتنی تکلیف میں ہوتا.
آپ سوچیں کہ جب انسان فارغ ہو کے نکلتا ہے اس وقت آپ اپنی طبیعت کو دیکھیں، طبیعت میں کتنا سکون ہوتا ہے، کتنا انسان کو فراغت کے بعد سکون ملتا ہے۔ یہ سکون کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ اللہ نے نظام انہضام ایسا بنایا، اگر یہ نظام آپ کے جسم میں نہیں بنتا یا یہ نظام آپ کے جسم کے اندر متاثر ہوتا، آپ کسی بھی قسم کی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے قبض کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے یا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، تو یہ نظام خراب ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے جن کو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے صرف رسمی طور پر نہیں کہ ہم فارمیلٹی کے طور پر پڑھیں، نہیں، پورے دل کی گہرائی کے ساتھ شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اذیت کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخش دی۔